بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حج کا مہینہ ہے، انشاءاللہ نیکسٹ منتھ حج ہے، اور جو حج پہ جانا چاہ رہے ہیں میں ان کے بارے میں کچھ میں نے کلپس بنائے ہیں۔ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حج یا عمرے پر جب جاتے ہیں تو بہت سے آپ ریچولز کرتے ہیں۔ احرام باندھنا، میقات کیا ہے، سیکریفائس کرنا، حجر اسود کو چومنا، زمزم پینا، سعی کرنا، طواف، یہ کیا چیز ہے، اس کا سب کا کیا مقصد ہے؟ تو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ وہ بیسیکلی حج ہو یا عمرہ ہو، وہ ہمارا شیطان کے خلاف ایک اعلان جنگ ہے۔ ہم ایک مجاہد کی طرح جاتے ہیں، وہ جنگ کرتے ہیں، اس سے جیتتے ہیں، اور ہم گویا کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے واپس اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں۔ اب میں اس کو شعار اللہ کہتے ہیں، تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیوں ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، 7 چکر لگاتے وغیرہ وغیرہ۔ اس میں دیکھیں قرآن کی آیت ہے سورہ حج کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانها من تقوی القلوب، یعنی ان امور کا اہتمام رکھو، اور جو اللہ کے شعار کی تعظیم کرے، عزت کرے، تو یاد رکھے کہ یہ چیز دل کے تقوی سے تعلق رکھنے والی ہے، یعنی یہ آپ کا ایک تقوی کا اظہار ہوتا ہے اس سے۔ دیکھیں میں آپ کو کچھ چیزوں کے جلد از جلد I'll let you know کہ کیا ہے۔ بس سب سے پہلے احرام، لاہور میں ہی، یا آپ مثلا میں لاہور ہوں، آپ گھر سے احرام باندھ لیتے ہیں، یا چلیں آپ گھر سے باندھتے ہیں اگر، تو احرام بیسیکلی 2 کاٹن کی انسٹچ کاٹن کی شیٹس ہیں سفید رنگ کی، یہ آپ گویا کہ اپنے آپ کو، یہ ایک کفن میں بھی ہم کو پہنایا جائے گا، اور گویا کہ آپ بالکل دنیا سے کٹ آف ہو کے ان چند دنوں کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے لگے ہیں، اور اس شیطان کے خلاف اعلان جنگ کا اعلان کرتے ہیں جس نے قسم اٹھائی ہے کہ میں اللہ سے کہ میں تیری سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا، صراط مستقیم پہ، اور تیرے بندوں کو وہ جو توحید کی سیدھی راہ ہے اس سے ہٹاؤں گا، پگ ڈنڈیوں میں ڈالوں گا، مزاروں پہ لے کر جاؤں گا، قبر پہ چڑھاوے چڑھائیں گے، سجدہ کریں گے، ان سے مانگیں گے، توحید سے الگ کروں گا۔ وہ اعلان جنگ ہے اس شیطان کے خلاف۔ ہم وہ احرام باندھ کے اپنے پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی جان کو بھی لگاتے ہیں، اور کاروبار بند کر کے چھٹی لے کے ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تلبیہ میں نے اظہار کیا تھا، تلبیہ وہ اس تلبیہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، انتہائی پاکیزہ کلمات۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنا، اللہ نے کہا ابراہیم تم ذرا آواز دو تاکہ لوگ مجھ تک پہنچیں۔ یہ بھی آیت میں نے پہلے پڑھی تھی، جس میں ہے کہ اور لوگوں میں حج کی منادی کرو، وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، وہ تمہارے پاس آئیں گے پیدل بھی، اور لاگر اونٹنیوں پر، اور مشکل راستوں سے اس طرح آئیں گے۔ اس کی آواز، اس منادی پر ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ نے کہا کہ لوگوں کو دو۔ ہم کو جب اللہ بلاتا ہے ہم کہتے ہیں اللہ ہم حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ تلبیہ یہ ہے، اس سب بہت پاکیزہ، بہت پاورفل، بہت پروفاؤنڈ الفاظ ہیں۔ اس کو جاننا ہے آپ نے انشاءاللہ احرام باندھنے سے پہلے کہ یہ کیوں پڑھنا ہے۔ پھر میقات ہے، وہ باؤنڈریز ہیں، جیسے میں نے عرض کی تھی پہلے کلپ میں بھی، کہ جہاں سے بھی آپ دنیا سے خانہ کعبہ آئیں گے، اس باؤنڈری پر اللہ کی اسپرچول کنگڈم اور سلطنت کی باؤنڈری شروع ہو جاتی ہے، جہاں پر ہم نے بالکل اللہ والا بن جانا ہے ہر حالت میں۔ اس کے بعد بیت اللہ کیا چیز ہے؟ خانہ کعبہ، جس کو ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس میں بڑی ایک ہے کہ جو مشرک ہیں یا جو بتوں کو پوجا کرتے ہیں اس دنیا میں بھی، اب بھی کہتے ہیں کہ جی ہم بھی اسٹیچو کو کرتے ہیں، آپ پتھر کو کرتے ہیں، ایک ہی بات ہے۔ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، آپ تو ایکچولی سجدہ کرتے ہیں، یعنی ود ڈیو رسپیکٹ کسی بت کو، تو ہم تو بت کو نہیں کرتے، ہم کو تو قرآن نے کہا ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ کی طرف جانا ہے، اس کو سجدہ کرنا ہے اللہ کو۔ تو وہ اللہ نے ایک سینٹر بنایا مسلمانوں کے لیے، وی آل فیس ٹورڈز دی کعبہ وائل آفرنگ دی نماز، یونٹی کے لیے اور ڈسپلن کے لیے۔ لہٰذا یہ ہے۔ طواف کیا چیز ہے؟ ویری ویری انٹرسٹنگ۔ دیکھیں طواف کے 7 چکر ہیں اینٹی کلاک وائز۔ آپ کو کہا جائے گا کہ جی پہلے یہ دعا ہے، دوسرے چکر کی یہ دعا ہے، تیسرے چکر کی یہ دعا ہے۔
لیٹ اٹ بی نون، یہ جان لیجئے کوئی بھی دعا نہیں ہے، کوئی بھی دعا منقول نہیں ہے حضور علیہ السلام سے۔ دیکھیں آپ کہاں سے چلیں اپنے گھر سے اللہ سے معافی مانگنے، اللہ کو ملنے، وہ اللہ کا گھر ہے اس دنیا میں تاکہ آپ ریلیٹ کر پائیں، تو وی ہیو کم ایز اے بیگر، بھیک مانگیں اللہ سے اس وقت اپنی زبان میں، اردو، انگلش، سرائکی، پنجابی، ہندی، جو آپ کی زبان ہے آپ اس میں اللہ سے مناجات کریں، مجھے معاف کر دے یا اللہ، میں تیرے گھر آ گیا ہوں، قبول کر، جو دل چاہتا، بچوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، کاروبار کے لیے، اپنے گناہوں کے لیے معافی کے لیے، والدین کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، وہ ٹائم ہے آپ اللہ کے سب سے قریب ہیں، وہ مطلب آپ بالکل خانہ کعبہ کے ساتھ ہیں۔ کبھی کبھی تو آپ دیوار سے بھی، مقام ملتزم جو دروازہ اللہ کا، آپ مانگیے اللہ سے، آپ نے اس وقت جو آپ کی دل کے اندر کے جذبات ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھ دینے ہیں، یہ طواف ہے۔ ایسی دعائیں نہ شروع کر دینا بغیر سوچی سمجھے، ہر چیز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد طواف کے بعد آپ سعی کرتے ہیں، سعی ہے صفا مروہ، آپ اس میں 7 ٹائمز جاتے ہیں، اور درمیان میں آپ دیکھیں تھوڑا سا مشقت سے چلتے ہیں، تیز چلتے ہیں۔ یہ کیا مینیفیسٹیشن ہے؟ یہ مینیفیسٹیشن ہے کہ دنیا کے کاموں میں ہم اسٹرائیو کرتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، یا اللہ کی انجنکشنز کو فلفل کرنے کے لیے، یہ اس کی مینیفیسٹیشن ہے۔ اور اس کے ساتھ زمزم کا کنواں ہے، یعنی زمزم کا کنواں دراصل جو صفا مروہ کے ساتھ ہے، وہ دوسری سائڈ پہ نہیں ہے، تو وہ یہ مینیفیسٹ کرتا ہے کہ دنیا میں جو ہمیں مشکلات کا سامنا آتا ہے بظاہر، آبویسلی دنیا میں آپ زندگی میں مشقت کرتے ہیں، تو ان دا مڈس آف ڈیفیکلٹیز اللہ کی مرسی ہمارے ساتھ رہتی ہے، یعنی وہ پانی ہے، وہ اللہ کی رحمت کو مینیفیسٹ کرتی ہے۔ یعنی سعی کا مطلب ہی ہے کوشش کرنا، سعی کرنا، کوشش کرنا، اس میں اللہ کی مرسی بھی ہیں جو آپ کے کام کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے، اس کی رحمت۔ اس کے بعد آپ منا، عرفات، مزدلفہ، میں نے عرض کی منا حج کے دوران میں جب آپ جاتے ہیں تو دیکھیں منا کو ٹینٹ سٹی کہتے ہیں، آپ گوگل کریں گے منا کی تصویر میں ٹینٹس لگے ہیں۔ ٹینٹ کیا مینیفیسٹ کرتا ہے کہ جب ایک مجاہد اس زمانے میں بھی جب جنگ ہوتی ہے تو وہ آپ کا آرمی کیمپ لگاتی ہے، تو وہ ہمارا کیمپ ہے، شیطان کے خلاف اعلان جنگ کا وہ کیمپ ہے جس میں آپ پڑاؤ کرتے ہیں اور اللہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، گناہوں سے معافی، اینڈ یو پریپیئر یور سیلف فار دی نیکسٹ ڈے وچ از عرفات۔ عرفات کیا ہے؟ عرفات میں جو ہمارا لیڈر ہے، ہمارا امام ہے اس فورس کا، مجاہدین کی فورس کا، جو شیطان کے خلاف جنگ ہے، اس کا امام ہم سے خطبہ میں 2 خطبے دیتا ہے، ہم کو اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں یاد دہانی کراتا ہے قرآن سے۔ اور آپ دیکھیں اس کے ساتھ ہی ہم ظہر 4 ہے نا، ہم 2 پڑھتے ہیں، اور عصر 4 ہے، ہم 2 اکٹھی پڑھتے ہیں، 2 ظہر سلام پھر کے 2 عصر۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہم حالت جنگ میں ہیں، جنگی حالت میں ہم نماز کو عادی بھی کرتے ہیں، ملا بھی سکتے ہیں، یہ یاد رکھیے۔ جیسے مغرب ہو، یہ عرفات ہے، اور باقی ٹائم ہم اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ گناہوں سے آپ ہمیں ہمارا بوجھ اتاریے، تاکہ ہم تو شیطان کے خلاف جنگ کے لیے آئے ہیں، ہم اس بوجھ کو اتار کر اس سے جہاد کریں۔ مغرب کے وقت سے پہلے ہم عرفات، یا مغرب کی اذان پہ ہم عرفات چھوڑ کے مزدلفہ آ جاتے ہیں۔ مزدلفہ میں کوئی ٹینٹ نہیں ہے، کیونکہ اب مجاہد جب جنگ پر ہوتا ہے تو ٹینٹ میں نہیں لڑتا ہے، وہ باہر ہوتا ہے، اور وہاں ہم اپنا ویپن جو شیطان کے خلاف ہمارا ویپن ہے، یعنی جو کنکری ہیں، وہ ہم سیلیکٹ کرتے ہیں، وہ 21 ہیں غالباً، 3 چونکہ جمرات ہیں تو 7 + 7 + 7 تو میرا خیال 21 ہے، وہ ہمارا ویپن ہے، وہ ہمارا ایز اے مجاہد G3 یا کلیشنکوو ہے۔ اس کے اگلے دن ہم جاتے ہیں منا، جہاں پہ جمرات ہیں، وہ 3 شیطان، جیسے میری 3 انگلیاں ہیں نا، لمبی، اس سے چھوٹی، اس سے چھوٹی، 3 شیطان کو ہم مارتے ہیں، وہ 3 بار، 7 + 7 کنکریاں، کیونکہ یہ 3 کیا مینیفیسٹ کرتا ہے؟ دیکھیں شیطان کا جو حملہ ہے وہ ایک بار نہیں ہوتا، وہ زندگی میں بار بار آئے گا، بار بار آئے گا، بار بار، تو وہ ہم مینیفیسٹ کرتے ہیں کہ ہر بار ہم اس کے ساتھ گویا کہ ہم نے جنگ کی ہے۔
جس کو سلنکنگ ڈیول کہتے ہیں ایکچولی، جو آتا ہے برا تھاٹ ڈال کے نکل جاتا ہے، سلنکنگ ڈیول. اس کے بعد یہ ہے اس کی جمرات کی، اور اس کے بعد ہم ہم قربانی کرتے ہیں. قربانی کیا چیز ہے؟ انتہائی پاکیزہ عبادت. گویا کہ ہم نے سارے کام کر کے، لاہور سے چلے یا اپنے گھر سے چلے، سارے کام کر کے ایز اے مجاہد شیطان سے ہم نے جنگ بھی کر لی. اب ہم نے کہا یا اللہ میری جان آپ کے لیے حاضر ہے. اس وقت آپ یہ قربانی کا جانور قبول کیجیے. یہ ہے اس کی قربانی کی خوبصورت مینیفیسٹیشن. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا اس جانور کا نہ قربانی کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت، مجھے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے جو ہم دینا چاہتے ہیں. اس کے بعد کیا رہ گیا؟ ہم حلق کرتے ہیں، ہم اس کو ٹینڈ کراتے ہیں، سر کے بال منڈواتے ہیں. جو مرد، خواتین تو تھوڑے سے کاٹ لیں، مرد یہ کرتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ واٹ از دس؟ یہ پہلے وقتوں میں جو غلام تھے، غلامی کے جب انسٹیٹیوشن دنیا میں قائم تھا تو وہ اپنے سر منڈوا کے رکھتے تھے، گویا کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں آلریڈی کسی کا غلام ہوں. تو ہم جب یہ حلق کرتے ہیں، ہم گویا کہ دنیا کو بتاتے، ایک تو اللہ کو بتاتے ہیں یا اللہ میں تیرا غلام ہوں، میں کسی اور کا غلام نہیں، میں وحدہ لا شریک کا غلام ہوں، تیرا اکیلا. اور دنیا کو بھی پتہ چل جائے کہ میں آگے کسی کا غلام ہوں، میں کسی اور کا مذہب میں شامل نہیں ہو سکتا، میں شرک میں شامل نہیں ہو سکتا. یہ ہے بیسیکلی شیونگ آف ہیڈ. طواف زیارہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہے. اچھا، جب ہم طواف کرتے ہیں، میری ایک چیز رہ گئی، زمزم کے بعد حجر اسود کو ہم کیوں بوسہ دیتے ہیں؟ یعنی 7 چکر پہ، اصولاً ہر چکر پہ اب حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، 1، پھر بوسہ 2، پھر بوسہ وائی، یا نہیں رش ہے تو دور سے آپ اس کو اس طرح کر دیتے ہیں. یہ بڑی زبردست مینیفیسٹیشن ہے. پہلے وقتوں میں جب بادشاہ ہوتا تھا، آپ اب بھی فلموں میں دیکھ سکتے ہیں، پرانے وقتوں کے جو بادشاہ تھے، جب اس کے ساتھ آپ اپنی وفاداری شو کرتے تھے، آپ اس کے ہاتھ پر بوسہ دیتے تھے. یعنی وہ کھڑا ہوتا تھا، آپ نیچے بیٹھ کے وہ ہاتھ آگے کرتا تھا، آپ ہاتھ پہ بوسہ دیتے تھے کہ میں آپ کا غلام ہوں، یعنی میں آپ کا وفادار ہوں، غلام نہ صحیح، وفادار. I mean we swore our allegiance with the king by kissing the upper hand. تو یہ اب آپ دیکھیں، حجر اسود کو یمین اللہ کہا گیا، اللہ کا ہاتھ. تو گویا ہم اللہ کے ہاتھ کو چومتے ہیں، یا اللہ میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا I am your faithful servant now. یہ ہے حجر اسود. بڑی زبردست مینیفیسٹیشن ہے اس کی. اور بس یہ ہے سب میں نے خیال آپ کو بتا دیے. طواف زیارہ بھی اینڈ پہ کہ سب کام کرنے کے بعد پرائیویٹ کلوز میں ہم ایک طواف کرتے ہیں اللہ سے، اس پہ کہتے ہیں اللہ اگر کوئی خامی رہ گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے کوئی چیز، وہ آپ اپنے کرم سے معاف کیجئے. اور حجر مبرور وہ ہے کہ وہ یہ آپ کو سنائی دے گا. بہت لوگ انشاءاللہ آپ کو کہیں گے آفٹر حج مبرور، گویا کہ جو حج آپ نے کیا وہ صحیح طریقے سے کیا. اس کے بعد آخری چیز ہے جو ایک ہے سیکریڈ منتھس ہیں. پہلے وقتوں میں عرب میں آپ کو پتہ اس قبیلے میں جنگ ہوتی تھی ہر وقت، تو 4 مہینے انہوں نے رکھے تھے کہ جو حاجی حضرات ہیں یا عمرہ والے وہ سیفلی ان مہینوں میں ٹریول کر سکتے تھے اور ان میں جنگ نہیں ہوتی تھی. یعنی ذی الحجہ ہے نا، اس سے 1 مہینہ پہلے ذی قعدہ اور حج، ذی الحجہ اور محرم، 3 مہینوں میں آپ حج کے لیے آئیں، آرام سے کریں، آرام سے چلے جائیں. اور ایک رجب کا جو رمضان سے پہلے شعبان، اس سے پہلے رجب، 1 مہینے جس سے آپ عمرہ کریں. یہ سب وہ باتیں ہیں جس سے اگر آپ یہ ریلیٹ کریں گے، مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی بہت خوبصورت بامعنی شعوری تعلق آپ اپنے اللہ سے کر سکیں گے ڈیولپ. اللہ آپ کو خوش رکھے اور اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، صحیح بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی. السلام علیکم.